اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر اور اسلامی عقیدے کے مطابق وہ پہلے رسول ہیں جنہیں زمین پر بھیجا گیا۔ آپ کا تعلق قدیم علاقے دجلہ فرات کے درمیان سے تھا اور آپ کا نسبت حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثیت سے پہلے انسانیت شدید گمراہی میں مبتلا تھی۔ لوگوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا، بتوں کی عبادت شروع کر دی، اپنے بتوں سے معبود بنا لیے۔ یہ بت صرف عبادت کا ذریعہ نہیں تھے بلکہ ایک مکمل نظام بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر عذاب آئے۔ آپ نے اپنی قوم کو بہت واضح انداز میں پیغام دیا، صرف اللہ کی عبادت کرو، گناہوں سے توبہ کرو، میری اطاعت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہیں رزق دے گا، بارش دے گا اور تمہیں مہلت بھی دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، دن بھی رات بھی، کھلے عام بھی، یہاں تک کہ چھپ کر بھی۔ لیکن وہ لوگ زیادہ دور بھاگنے لگے۔ ان کا رد عمل انتہائی سخت تھا، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کپڑے اوڑھ لیتے اور تکبر کرتے۔ قوم نے کئی اعتراضات کیے۔ تم بھی ہم جیسے انسان ہو، اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا، تمہارے پیروکر تو غریب لوگ ہیں۔ یہی نہیں، انہوں نے شرط رکھی، پہلے ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹاؤ، پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں مومنوں کو نہیں نکال سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، میں نہ غیب جانتا ہوں نہ میں فرشتہ ہوں، میں صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کی۔ یہ ایک غیر معمولی مدت ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے، تقریباً 80 افراد یا اس کے قریب۔ جب قوم نے مکمل انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اب تمہاری قوم میں کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی کو یقین ہو گیا کہ اب ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ دعا دراصل ایک آخری فیصلہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ یہاں ایک حیران کن منظر تھا، زمین پر کشتی بن رہی تھی، آس پاس کوئی پانی نہیں تھا۔ قوم کے لوگ ہنسنے لگے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے کام کرتے رہے۔ پھر وہ وقت آ گیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نشانی ظاہر ہوتی ہے، آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی، زمین سے پانی کے بڑے بڑے چشمے نکلنے لگے اور یوں پانی ہر طرف پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا، ایمان والے لوگ اور اہل ایمان خاندان، سب کو کشتی میں سوار کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، انہوں نے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور پھر
وہ ہوا جو انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ مکمل ڈوب گیا، سارا شہر ڈوب گیا، سارے لوگ ڈوب گئے۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی رشتہ خون کا نہیں، رشتہ ایمان کا اہم ہے۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ سب لوگ ڈوب گئے، زمین پانی سے بھر گئی، صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ جب عذاب ختم ہوا، اللہ نے حکم دیا زمین پانی نگل لے، اور اس کے بعد زمین نے پانی نگل لیا۔ آسمان رک جائے، آسمان بھی رک گیا، وہ اس کے بعد پانی بھی کم ہو گیا، اور کشتی جا کر ٹھہری جودی پہاڑ پر۔ حضرت نوح علیہ السلام اور مومن زمین پر اترے اور ایک نئی نسل کا آغاز ہوا۔ اس لیے انہیں کہا جاتا ہے آدم ثانی۔ علماء کے درمیان اختلافات ہے کہ یہ طوفان پوری دنیا میں تھا یا صرف ایک علاقے میں۔ اکثر محققین کے مطابق یہ طوفان ایک مخصوص علاقے تک محدود تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہدایت زبردستی نہیں دی جاتی، ایمان ہی اصل رشتہ ہے۔ تکبر تباہی کی جڑ ہے، اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے، صبر اور استقامت کامیابی کی کنجی ہے۔